بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو ایوریون، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا پوئم ہے دیٹ از فرام دی انٹروڈکشن ٹو فلاسفی اینڈ اقبالیت، بہت ہی انٹرسٹنگ پوئم ہے۔ یہ پوئم کا نام ہے وطنیت، ٹھیک ہے، اور یہ علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ ان انگلش وی سے نیشنلزم۔ اب نیشنلزم ہے کیا یا وطنیت ہے کیا، اس پوئم میں ہم ڈسکس کریں گے اور لائن بائی لائن ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ بڑھتے اپنے ٹاپک کی طرف۔ وٹ از نیشنلزم؟ دیکھو، نیشنلزم کی اگر ہم پراپر ڈیفینیشن دیکھیں تو اٹ آفن انوالوز اے اسٹرانگ بلیف ان ونز نیشن superiority اینڈ کین لیڈ ٹو exclusionary attitudes. For example, an example is aggressive nationalism promoting the idea that one's country is superior to others is potentially causing conflicts. نیشنلزم کا کیا اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں، قوم پرستی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا وطنیت بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرا ملک یا میری جو قوم ہے وہ سب سے بیسٹ ہے، باقی آپ جتنے بھی قوم ہوتے ہیں ان کو جو ہے انفیریئر سمجھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، سم ٹائمز کنفلکٹس بھی کریٹ ہوتے ہیں۔ مین وائل nationalism might be akin to believing your hometown is superior to all others, fostering a sense of rivalry rather than unity with neighboring. اب یہاں پہ ایک ایگزامپل شو کی گئی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرا گھر جو ہے یا میری فیملی جو ہے وہ سب سے سپیریئر ہے، یعنی آپ اپنے کزن کو نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے بھی ایک قسم کی کنفلکٹ، یہ ایک قسم کی لائک کمپیریزن شو کی گئی ہے۔ باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیشنلزم ہے کیا۔ نیشنلزم کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اپنے کاسٹ کو یا اپنی قوم کو جو ہے سپیریئر سمجھنا، تو یہ نیشنلزم میں آتا ہے، یعنی قوم پرستی میں آتا ہے۔ تو دوستو یہاں سے جو ہے پوم کی شروعات ہوتی ہے، اور اس پوم میں جیسے سب سے پہلا لائن ہے، یہ اس کی اردو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انگلش میں لکھا گیا ہے، اور یہ لائک جو اردو ہے اس اردو کو جو ہے انگلش میں لکھا گیا ہے، اور یہاں سے جو ہے یہ جو اوپر دو لائنز ہے، یعنی جو چار لائنز ہے، تو ان کی انگلش لکھی گئی۔ جیسے اس کی اردو اگر ہم دیکھیں، اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکین بنا کی روش لطف و ستم اور، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اگر ہم انگلش دیکھیں، ان دس ایج دا وائن دا کپ ایون جیم از ڈفرنٹ، دا کپ بیریئر اسٹارٹیڈ ڈفرنٹ ویز آف گریس اینڈ ٹائرنی۔ اب یہ تو ہو گئے پہلے دو لائن، اسی طرح اگلے جو دو لائنز اس کا کیا مطلب ہے، مسلم نے بھی تعمیر کی اپنا حرام اور تہذیب کے ازر نے ترشوائے صنم اور، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں مجھے صحیح سے نظر بھی نہیں آ رہا، کیونکہ ایک تو لائٹ کا ایشو آ رہا ہے، اور اس کی اگر ہم انگلش دیکھیں، جیسے دا مسلم آلسو کنسٹرکٹیڈ اے ڈفرنٹ حرام آف ہز اون، دا ادر آف سویلائزیشن میڈ ڈفرنٹ آئیڈیلز آف ہز اون۔ اب یہ ہو گئے چار لائنز۔ اب یہ آپ لوگ میں 6 لائنز کو ڈسکس کروں گا، ان 6 لائنز کی پھر ہم ایکسپلینیشن دیکھیں گے۔ یہ آخری 2 لائنز ہوں گے، اس کے بعد یہ 6 لائنز کمپلیٹ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ اس میں کیا ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو فرہن اس کے ہیں وہ مذہب کے کفن ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی اگر انگلش دیکھیں، کنٹری از دا بگیسٹ امنگ دیز نیو گاڈس، واٹ اٹس شرٹ از دا شراؤڈ آف دین، یعنی ریلیجن۔ اب ہو گئے 6 لائنز۔ 6 لائنز کس طرح، جیسے یہاں پہ دیکھو یہ 2 لائنز ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ 2 ہو گئے اور یہ 2 ہو گئے، تو کتنے ہو گئے، 6 لائنز ہو گئے۔ اب ان 6 لائن کی ایکسپلینیشن یہ ہے، پھر ہم نیکسٹ 6 لائنز ڈسکس کریں گے، ان 6 لائنز کی الگ ایکسپلینیشن ہوگی۔ ان 6 لائنز میں کیا بتایا گیا ہے، دا نوشنز آف دس سینچری، اٹس پرومیننس اینڈ اٹس آئیڈیولوجیکل لائک فادرز آر آل نیو، دا رولر ہیز ڈیوائسڈ نیو اینڈ کریٹیو اسٹائلز آف آپریشن اینڈ ایکسلیشن فار دی رول، یعنی جو یہ اس دور کے حکمران ہیں انہوں نے اپنے طور طریقے بنا لیے۔ طور طریقے سے مراد یہ یعنی کسی پہ ظلم کرنا، عوام پہ ظلم کرنا، اس نے اپنے طور طریقے بنا لیے، اپنے رولز بنا لیے۔ سو مچ سو دیٹ مسلمز آلسو باٹ انٹو دیئر آئیڈیاز اینڈ ایکسیپٹیڈ دیئر پرنسپل، اور جو مسلم ہیں وہ ان کے آئیڈیاز کو اپنے لائف میں شامل کر، ان کے جو رول قانون و اصول وغیرہ ہے ان کو جو ہے لائک فالو کیا جائے۔ And the modern civilization which was creating for every nation an idea to stand on also made Muslims to create a similar one. اب اچانک سے ماڈرنزم کی طرف آئے، جیسے ماڈرنزم میں کیا ہے، ماڈرنزم یا ماڈرن سویلائزیشن میں کیا ہے کہ بھائی ہر کوئی اپنے لیے ہے، یعنی ہر نیشن اپنے لیے ہے، وہ جو کرنا چاہے کر سکتے۔ اسی طرح مسلمز کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے، مطلب مسلم جیسے ایک ملک ہے، اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہوں گے، دوسرے ملک کے، یعنی وہ دین سے جو ہے اب تھوڑی بہت وہ دور بھاگتے جا رہے ہیں۔
اینڈ آف دیز آئیڈیاز دا موسٹ افیکٹو پروو ٹو بی نیشنلزم. اور اس سے کیا ہوتا ہے نیشنلزم. جیسے نیشنلزم نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس سے کیا، اس سے ایک قسم کی قوم پرستی جو ہے کریٹ ہوتی ہے. اب سپوز پاکستان ہے، پاکستان کے اوبیسلی مسلم ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں کہ بھائی ہمارے مسلمان جو ہے بہت بہتر ہے، یعنی دوسرے ملک کے مسلمان ہوں گے، یا وہ دوسرے ملک کے مسلمان اس مسلمانوں سے نفرت کریں گے. یعنی ایک قسم کی قوم پرستی جو ہے شو کی جاتی ہے. whose principles stand in stark contrast to the basis of religion. تو یہ اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریلیجن. The portrayal of nation یا country in this paragraph is new, false gods is remarkable. اور ہم نے جھوٹے خداؤں کا بھی تصور سٹارٹ کیا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں لائک جو مذہب ہے ہمارا اس سے ہم دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. In Islam, the conception of God is such that all praises are referred back to him. اسلام میں کیا ہے، دیکھو ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، جیسے یہ لائن مینشن کی گئی ہے، وہ سب اللہ کے لیے ہے. He is the one to ultimately glorified، اور وہی ہے جس کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں. And he should be the cause of all believers، اور ہم اسی پہ ہی یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے بھی مومن ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، وہ اسی پہ یقین رکھتے ہیں. Endure say indeed my prayers, my sacrifices, my living and my dying are for Allah. یعنی میری جو نمازیں ہیں، جو میری قربانیاں ہیں، جو میرا رہن سہن ہے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ یعنی میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. تو ہمارا یہ ماننا ہے، مطلب مسلم کے بارے میں علامہ اقبال یہ کہتا ہے کہ ہمارا یہ ماننا ہے. لارڈ آف دی ورلڈس، اب یہ قرآن سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. And we can see the motherland swiftly talking over the place of Allah so conveniently even among Muslims. یہاں پہ یہ لائن آپ لوگوں نے ضرور لکھنی. اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے مدر لینڈ یعنی جو ملک ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دی تھی. کس چیز پہ؟ یعنی اللہ پہ. ہم کہتے ہیں کہ بھائی مدر لینڈ یعنی ملک ہے تو ہم ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یار اس کو چلانے والا یا اس پہ حکومت کرنے والا، پوری دنیا پہ اوبیسلی حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہم کس کے پیروکار بن جاتے ہیں؟ حکمرانوں کے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، اور اس طرح ہم جو ہے لائک پٹ جاتے ہیں. یعنی ہماری ایک قسم کی لائک ایک دوسرے سے جو ہے نفرت کریٹ ہو جاتی ہے. نیشنلزم کی طرف ہم آ جاتے ہیں، قوم پرستی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ہم ایک مسلمان نہیں بن کے رہتے، مطلب ایک مسلمان جس طرح ہمیں بن کے رہنا چاہیے ہم اس طرح نہیں رہتے. یہ تو ہو گئی ان 6 لائنز کی تشریح، یعنی ان کی ایکسپلینیشن. اب آگے کیا ہے، یہ بت کے تراشدہ تہذیب نوی ہے، غرات گر کاشا دین نبوی ہے. یہ تو ہو گئے اگلے لائک 7 اور 8 لائنز. اور اس کی اگر انگلش دیکھیں، دس آئیڈل وچ از دا پروڈکٹ آف دی نیو سیولائزیشن از دا پلنڈرر آف دی اسٹرکچر آف دی ہولی پروفٹس دین ریلیجن. اس کے اگلے کیا ہے، بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے، یور آرم از انفورسڈ ود دا اسٹرینتھ آف دی ڈیوائن یونٹی، یو آر دی فالوورز آف مصطفیٰ، یور کنٹری از اسلام. آگے کا ہے، نظارہ دیر نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. تو اس کی انگلش کیا ہے، یو شوڈ شو دا اولڈ پینوراما ٹو دا ورلڈ، او مصطفیٰ's فالوور یو شوڈ ڈسٹرائے دس آئیڈل. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ ہو گئے اگلے 6 لائنز، یعنی کتنے لائنز ہم نے ڈسکس کر لیے؟ 7 8 9 10 12 لائنز ہو گئے. 12 لائنز ہم نے ڈسکس کر لیے. سو اب یہ اگلے جو 6 لائنز تھے ان کی ایکسپلینیشن یعنی ان کی جو سمری ہے وہ یہ ہے. دا آئیڈل فالس گاڈ، بت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آئیڈل کا مطلب ہے فالس گاڈ، یعنی بت کو کہا جاتا ہے. آف دی کرنٹ سویلائزیشن نیشنلزم از ڈیٹرمنڈ ٹو دا کور آف دی اسٹرکچر آن وچ اسٹینڈس the religion of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. But as a Muslims you have been blessed with power of the true monotheism یعنی توحید. آپ کو اس لائن میں کیا بتایا گیا، آپ کو یہ نہیں چاہیے کہ بھائی آپ بتوں پہ جو ہے بھروسہ کریں یا بتوں پہ جو ہے ایمان لائیں. ٹھیک ہے. آپ کے لیے پورا ایک قرآن، اسلام سب کچھ ہے. ٹھیک ہے. توحید جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں مونوتھیزم. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کے لیے ہے. آپ جو ہے مسلم ہے، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی چیز جو ہے ان لائن میں ڈسکس ہوئی ہے. اینڈ ایکچوئل نیشن از دا نیشن آف اسلام. اور آپ کا ملک نہیں ہے بلکہ ایکچوئل جو نیشن ہے، جو قوم ہے، وہ کیا ہے، یعنی جو ایک قسم کے پورا کوڈ آف لائف ہے وہ کیا ہے، اسلام ہے. اینڈ یور اوور رائڈنگ آئیڈینٹی از دیٹ یو آر فالوور آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی خوبصورت بات کہی گئی ہے. اور سب سے اب خوبصورت آئیڈینٹی کیا ہے آپ کی، آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، یعنی آپ اس کے جو ہے فالوور ہیں. Thus you ought to exhibit your strength and vanquish this
ideal of nationalism just as your forefathers had done. اور جیسے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ اگین ڈسکس ہوئی. ہمارے لائک پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, نفرتیں نہیں تھیں, ہم کیا کرتے تھے, دین کے زیادہ قریب تھے, دین کو مانتے تھے, ٹھیک ہے, اور ہماری زندگیوں میں سکون تھا. اب کیا ہو رہا ہے, اب وہ چیز نہیں رہی. کیوں؟ ہم نیشنلسٹ بن چکے ہیں, قوم پرست بن چکے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے صحیح ہے اور باقی جو ہے سارے غلط ہے, یعنی مسلمانوں کی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنا ہوگا, تبھی ہم ایک اچھے مسلم بن سکتے. جیسے ہمارے فور فادرز ایک اچھے مسلمان تھے, ٹھیک ہے, ہمارے یعنی جو آبا و اجداد تھے وہ اچھے مسلمان تھے. اب ان کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں, یا قوم پرستی وغیرہ, ٹھیک ہے. The idea of nationalism is said to be the founder of Islam because, as explained afterwards, Islam strengthens its follower by the truth of unity in godhood as opposed to the holy vanity of the nationalist in his birthplace. تو اسلام بھی بھائی ہمیں کس چیز کا درد دیتا ہے؟ اسلام بھی اس چیز کو یعنی اسٹرینتھن کرتا ہے. کس چیز کو؟ یونٹی کو. کہ آپ یونٹ لائک ایک قسم کی سولڈرٹی میں رہیں, اتحاد میں رہیں, ٹھیک ہے. اینڈ وائل ادرز ڈرا دیئر آئیڈینٹیز ٹو لائک جیوگرافک, لینگوسٹک, ریشیل لائنس, مسلمز آر ٹو کنسیڈر عقیدہ, بلیف, ٹھیک ہے, عقیدہ ورڈ مینشن کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, بلیف, آئیڈیالوجی ایز دا گورننگ اتھارٹی فار آئیڈینٹیفیکیشن. دین دا پوائٹ آس ٹو ایمولیٹ دا سالف دا جنریشن succeeding the Prophet ﷺ in rooting out idol worship as they had done in their times with perfection and had abandoned even their tribal relations to join the Prophet ﷺ. اور یہاں پہ ایک اور چیز مینشن کی گئی ہے, یعنی لوگ پہلے کیا تھے, یعنی یہی اوبیسلی مسلمان تو نہیں تھے, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں, کہ ہم بتوں کے قریب جاتے تھے, یعنی بتوں کی سجدہ کرتے تھے, بتوں کو پوجتے تھے, بتوں سے مانگتے تھے, آئیڈل وغیرہ سے مانگتے تھے. لیکن اب کیا ہے, ہمارے پاس عقیدہ ہے, توحید, ٹھیک ہے, یہ چیزیں مینشن ہوئی ہیں, اور ہمارا بیلیو ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں, ایک اسلام کے ماننے والے. اور ہم تب تک یونٹی میں آ سکتے جب ہم نیشنلزم سے باہر آ جائیں گے, یعنی قوم پرستی سے باہر آ جائیں گے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فالوور ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں مینشن کی گئی ہیں. اگلے لائک 13واں اور اس کے بعد جو 14 لائن ہے, 14واں لائن کون سا ہے؟ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی, رائے بحر میں آزاد وطن صورت ماہی. اور اس کی جو انگلش ہے وہ کیا ہے؟ دا لمیٹیشن ٹو کنٹری ریزلٹس ان ڈسٹرکشن لائک لیو لائک دی فش ان دا اوشین فری فرام کنٹری. اور اس کے بعد ہے ترک وطن سنت محبوب الہی, دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی. اس کی انگلش کیا ہے؟ ریناؤنسنگ دا کنٹری از دا وے آف دی گاڈز بلیوڈ پیس بی اپون ہم, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی. یو شوڈ آلسو ٹیسٹیفائی ٹو دا پروفٹس ہوڈ ٹروتھ بائی سملر ایکشن. گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے, ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ان پولیٹیکل پیرالنس کنٹری از سم تھنگ ڈفرینٹ, ان پروفٹس کمانڈ کنٹری از سم تھنگ ڈفرینٹ. تو یہ تو ہو گئے, مطلب یہ بالکل آخری لائن تو نہیں ہے, اس کے بعد بھی کچھ لائنز ہیں. تو یہ جو ہم نے ابھی 6 لائن ڈسکس کی ان کی ایکسپلینیشن یہ ہے. دا ریزلٹ آف کنفائننگ ون سیلف ٹو اے پیس آف لینڈ از ڈسٹرکشن. Thus one should live as a fish lives in the ocean, ٹھیک ہے. To renounce one's country is the way of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. You should also testify to the continuation of the word nation is very much different in political parallels and in Prophet صلی اللہ علیہ وسلم commands. تو اس میں اگین لائک نیشن کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح جو ہے جب آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لینڈ میرا ہے, اور یہ ایک قسم کی آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. یعنی آپ اس کو کلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اگین کس چیز کو شو کرتے ہیں, یعنی نیشنلزم کو شو کر رہے. آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے اس ایکٹ سے لائک پرانے زمانے بھی یہی ہوتا تھا کہ جب مسلم یا کوئی مسلمان اوبیسلی جب نان مسلم جب وہ کوئی مسلم بن جاتا تھا تو وہ مسلمان سارے آپس میں رہتے تھے, آپس میں مل جل کے رہتے تھے. لیکن آج کل کیا ہے, ہم لینڈ کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کس چیز کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہے, ڈسٹرکشن کی طرف. باقی آپ آزاد ہیں, جیسے ایک فش ہے وہ آزاد ہے, اسی طرح آپ بھی آزاد ہیں. لیکن آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کو جو ہے دکھ پہنچائیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے اس میں مینشن کی. باقی اگین یہ چیز مینشن کی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے فالوور ہیں. The destruction caused by confining one to a piece of land is letting go of his Muslim identity by undermining it. Thus, one should live in this world like
fishes live in the ocean without boundaries, unlike caged animals in the zoo with assigned restricted spaces. And renouncing one's country is also noble to cause that the Prophet ﷺ himself has performed it. تو اس میں کیا ہے، اس میں اگین جو ہے یہ چیز شو کی گئی ہے کہ وہی مثال اگین دی گئی ہے کہ آپ مطلب آزاد ہے، جیسے ایک سمندر میں مچھلی ہوتی ہے وہ بالکل آزاد گھومتی ہے، آزاد، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، اسی طرح آپ بھی آزاد ہیں، آپ کی بھی کوئی باؤنڈری نہیں ہونی چاہیے. یعنی آپ یہ نہیں دیکھیں کہ بھائی یہ چیز یا یہ ملک یا یہ لینڈ جو ہے میرا ہے، تو یہاں پہ جو ہے صرف میرے ہی لوگ رہیں گے، بلکہ آپ اپنے مسلمان جو آپ کا مسلم ہوگا اس کی ہیلپ ضروری، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹائم میں کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کی ہیلپ کرتے تھے. Every Muslim is bound to testify to his prophethood, ٹھیک ہے, and thus of the idea that a piece of land can never precede faith. Then the poet has it nerved with the last couplet of this paragraph, conflating the prophetic and political idea of love for one's nation is either done by ingenious amateur or a nationalist with vested interest, masquerading as a religious guide, while nationalism calls for living and dying for the sake of the country. No matter what, Prophet ﷺ love for Makkah was primarily because Allah chose it as a center of a guidance for the whole world, and its love didn't determine anything. It didn't even stop him from making hijrah. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پیراگراف ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے ہم سم ٹائمز یہی سوچتے ہیں کہ بھائی مکہ ہے، یعنی مکہ مدینہ وغیرہ، کہ وہ بھی تو ایک مرکز بن گیا تھا، یعنی ہماری محبت صرف اس کے تک ہوتی تھی، یعنی ہم اس سے زیادہ، اور یہ کرنا بھی چاہیے. تو یہاں پہ ریزن بھی بتایا گیا اس پیراگراف میں کہ وہ اللہ نے چوز کیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے چوز کیا تھا کہ یہ جگہ جو ہے مسلمز کا ایک مرکز ہوگا، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس یعنی جو مکہ ہے اس سے ان کی ایک محبت ہونی چاہیے. وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہاں جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو کس کے لیے چوز کیا گیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے، اور ایک مقدس جگہ ہے. تو آپ اس چیز کو کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن پھر اگین وہی نیشنلزم، یعنی آپ نیشنلسٹ نہ بنیں. تو اگین وہی چیز پھر اس پیراگراف میں ڈسکس بھی ہے، یہ بار بار میں ڈسکس کر رہا ہوں، باقی آپ لوگ اس پیراگراف میں دیکھ سکتے ہیں. اقوام جہاں ہیں بے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے. The antagonism among world's nation is created by this alone. Subjugation as the goal of commerce is created by this alone. خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گر ہوتا ہے غرات تو اسی سے. Politics have become bereft of sincerity is by this alone. The destruction of the home of the weak is by this alone. اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے. God's creation is unjustly divided among nations by it. The Islamic concept of nationality is uprooted by it. اب ان لائنز کا ایکسپلینیشن کچھ. It alone is responsible for the antagonism along world's nations, subjection being made as the goal of commerce, politics bereft of sincerity, destruction of the home for the weak, unjust division of God's creation into nations, and uprooting of Islamic concept of nationality. اچھا، اس میں جو ہے آج کی جو پولیٹکس ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. یعنی پولیٹکس میں کیا ہے؟ پولیٹکس میں آپ کو یعنی سنسیئرٹی تو دیکھنے کو ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک قسم کی ڈسٹریکشن ہے. گاڈ یعنی اللہ جس نے جسٹس یعنی انصاف بنایا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، وہاں پہ نہیں ہوتا، یعنی ایک پولیٹیشین یہ چیز بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جہاں پہ پولیٹکس کی بات کی گئی ہے. Closing criticism on a topic demands point-wise enumeration of its defects. The poet obliges to do the same and points out that nationalism is the cause of so many evils in the world today. پوائٹ ہمیں یہ بتا رہا ہے، یعنی اقبال ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نیشنلزم جو ہے یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، یعنی قوم پرستی کرنا یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس سے نکالنا ہوگا. It has caused all nations to go antagonistic towards each other. It made business tool to subjugate weak nations and destroy them. For example, British colonization of India through East India Company. اب یہاں پہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے، جیسے یہاں پہ پھر علامہ اقبال جو ہے مطلب ایک قسم کی ایگزامپل اس طرح دی گئی ہے. یہ ایگزامپل تو اوبیسلی اس میں نہیں ہے، لیکن میں نے ایڈ کیا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جیسے جو ویک نیشنز ہوتے تھے اس کو جو ہے قوم پرستی کے بیس پہ جو ہے اسے تباہ کرتے تھے.
ایگزامپل دی گئی ہیں برٹش کولونائزیشن کی، ایسٹ انڈیا کمپنی جیسے اس کو تباہ کیا گیا، اس پہ قبضہ کی گئی، ٹھیک ہے. اٹینمنٹ آف گڈ اینڈ آف ونز نیشن اینڈ ان بلیف ان آفٹر لائف ہیز rendered those participating in politics like bereft of trustworthiness, and above all it unjustly divides the creation of Allah into nations and uproots the Islamic concept of nationality. تو یہاں پہ اگین نیشنلٹی کی بھی بات کی گئی ہے، نئی قسم کی نیشنلزم کی شو کی گئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ چیز بتائی گئی ہے کہ لائک ٹرسٹ ورتی جو ہے، جو پولیٹکس ہے وہ اس میں جو ہے لائک قسم کی صداقت ہونی چاہیے، یعنی سچائی ہونی چاہیے، ایک قسم کا انصاف ہونا چاہیے کن کے لیے جو ویک لوگ ہیں. باقی نیشنز کی نیشن کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے، جیسے برٹش کولونائزیشن ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کس پہ قبضہ کیا تھا؟ ایسٹ انڈیا پہ. اسی طرح ہمیں پاسٹ میں اور بھی بہت سارے ایگزامپلز ملتے ہیں جہاں پہ کسی ملک کو لگتا تھا کہ یہ ملک ویک ہے، تو وہ اپنی پاور دکھانے کے لیے اس ملک پہ اٹیک کرتے تھے. اور آپ کے سامنے بہت سارے جیسے افغانستان ہے، شام ہے، عراق ہے، لبنان ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسے ممالک ہیں، یہ بھی آپ اس کی اگزامپل دے سکتے ہیں. سو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.